ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو رہائی ملی، امام واپس اپنے گھر آئے۔ بس صبح سے شام ہوئی کہ پھر سے وقت کے سپاہی پہنچ گئے کہ موسیٰ کاظم کو قید کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ امام موسیٰ کاظم باہر آئے اور فرمانے لگے، اے وقت کے ظالم حکمرانوں کے ظالم سپاہی، آج کافی سالوں کے بعد بھی گھر آیا ہوں۔ میری 18 بیٹیاں ہیں اور مجھے یہ پتا ہے کہ اب جو میں قید کو جاؤں گا تو کبھی رہا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میری بیٹیاں بھی میرے جنازے تک کو نہیں دیکھیں گی۔ مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں ایک دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزاروں۔ سپاہیوں نے کہا، ہمیں اجازت نہیں کہ ہم تمہاری ضمانت لیں۔ آس پاس کے سب لوگ خاموش، لیکن ایک سپاہی کہنے لگا، ٹھیک ہے ہم تمہیں رہنے دیتے ہیں، لیکن تمہارے محلے میں کوئی تمہاری ضمانت لے کہ تم کہیں جاؤ گے نہیں۔ بس یہ کہنا تھا تو ایک عیسائی آگے بڑھنے لگا اور رو کے کہنے لگا، میں ضامن ہوں، ایک دن امام موسیٰ کاظم کو اپنے گھر میں رہنے دو۔ تو سپاہی کہنے لگے، یہ اتنے سارے مسلمان ہیں، وہ ضامن نہیں ہوئے، تم ضامن کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ عیسائی رو کے کہنے لگا، میں اس موسیٰ کاظم کے محلے میں رہتا ہوں، ان کے گھر کی دیوار میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے، اور ان کی شرافت کا عالم یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ اس موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کبھی اس گھر سے کسی عورت کی آواز تک نہیں سنی، اس انسان سے شریف انسان نہیں دیکھا۔ بس ایک رات کی مہلت ملی، صبح پھر سے قید میں۔ تاریخ نے لکھا، امام موسیٰ کاظم کو ایسی قید میں ڈال دیا جس میں نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، حالت رکوع میں مسلسل قائم، لیکن تب بھی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا۔ قید خانے سے مسلسل اللہ کے ذکر کی آواز بلند آتی رہتی تھی۔ اس قید کو مہینے سال کا لباس اوڑھ کے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے۔ یہ وقت اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے محال تھا۔ بہت مشکلات کے بعد کسی کو قید میں آپ سے ملنے کا موقع ملتا تھا، تو ایک مرتبہ اس دور کے عظیم عالم حضرت بہلول تانا امام موسیٰ کاظم کے پاس آئے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے امام وقت، میرے ساتھ جتنے بھی عالم تھے، لوگ تھے آپ کے چاہنے والے، وہ سب چلے گئے، یا تو مر گئے یا تو حکومت کے آگے اپنے سر کو خم کر دیا۔ اب بتائیں اس ناچیز کے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے کہا، جیم۔ اس نے سنا اور مسکرا کے چلا گیا۔ بہلول تانا کا اصل نام ابو الوہاب تھا اور آپ بہت امیر تھے، اپنی ساری دولت سب غریبوں میں بانٹ دی اور جنون اختیار کر لیا، اور دیوانوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑ کے گلی گلی پھرتا رہا اور علی علی کرتا رہا۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ اپنے علم و فہم سے محمد و آل محمد کے ذکر کو قائم رکھتا رہا۔ جب ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی لوگ آل محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم قید میں ہے لیکن لوگ ان کی رہائی کی دعا کرتے ہیں، ان کی ایک بار زیارت کے لیے باہر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ بغداد کی جیل زندہ ابن شہاق میں تھے، اس جیل میں جہاں بدترین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید نے یہ حکم جاری کیا کہ اس فاطمہ کے پوتے کو تابوت میں ڈال کے شہر کی پل پہ رکھ کے آؤ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، لوگ مجھ سے ڈریں، میرے آگے جھکیں۔ تو بس امام موسیٰ کاظم کو بندھے ہوئے ہاتھ، پاؤں میں زنجیر سمیت ہی اس تابوت میں ڈال کے پل پہ رکھ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ فاطمہ کا پوتا موسیٰ کاظم ہے۔ جب ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا اوقات؟ جو وقت کے بادشاہ کے سامنے آئے گا اس کا حال بھی یہی کیا جائے گا۔ لوگوں میں گریہ برپا ہو گیا، ہزاروں لوگ پل کے اس پار، ہزاروں لوگ پل کے اس پار رونے لگے کہ نوازہ رسول کے ساتھ یہ انجام۔ لیکن وقت کے ظالم کے خلاف کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ اگر کوئی قریب آنا چاہتا تو اسے مار کے دور کیا جاتا۔ کافی دیر مظلوم امام کا لاشا لاوارثوں کی طرح پل پہ پڑا رہا۔ یہ بات پھیلنے لگی تو شاہی خاندان کا ایک لوگ سلیمان، جو دل میں آل محمد کے لیے مودت رکھتا تھا، وہ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پل پہ ان سپاہیوں کو کہنے لگا، کیا بھول گئے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ یہ ہے محبت،
وہ سپاہی اپنے سر کو جھکانے لگے۔ اس نے کہا میں بھی شاہی خاندان کا ہوں، جاؤ ہارون رشید کو کہہ دو جو اسے کرنا تھا وہ کر چکا، اللہ کے رسول کو اور ناراض نہ کرے۔ تو آپ کے جنازے کو لے کے جہاں قریش کے لوگ دفن کیے جاتے تھے وہاں پہ لے آئے۔ تدفین کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ کے مبارک جنازے کو تابوت سے نکالا گیا تو امام کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے تھے۔ لوگوں کو حکم دیا کہ یہ زنجیریں اتارو۔ سپاہی رونے لگے اور رو کے کہنے لگے اے ہمارے آقا، اس غریب قیدی کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اگر یہ زنجیریں اتاریں گے تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کے جسم کی کھال بھی اتر آئے گی۔ سلیمان رونے لگا۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑے سوار آیا اور انہوں نے فرمایا میرے بابا کو اس زنجیروں کے ساتھ ہی تدفین کر دو۔ جب روز محشر میرا بابا اٹھے گا تو اس زنجیروں کے ساتھ اپنے نانا رسول اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا نانا تیری امت نے مجھے اس طرح اجر رسالت دیا۔ بس اس گھوڑے سوار نے امام کی تدفین کی اور جانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس گھوڑے سوار نے کہا میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یہ واقعہ 25 رجب 183 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال اور 6 ماہ کی تھی۔ آپ کی مظلومیت اور غربت کا واقعہ جو آل محمد کو ماننے والا سنتا وہ آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتا، تو یوں رفتہ رفتہ وہ قبرستان اور اس کے آس پاس کے گھر کاظمین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آج بھی لاکھوں اللہ کے رسول کی اولاد سے پیار کرنے والے کاظمین جاتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام علی و بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے امام موسیٰ کاظم پر۔